ختم نبوت کے رائٹ صرف میرے پاس ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہے. ہم نے پہلی دفعہ ختم نبوت تحریک چلائی ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال. اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے, وہ مر کے جا چکے. اگر تو انہوں نے کیا تھا تو سیدھا جہنم میں پہنچے, اور اگر نہیں کیا تھا تو اللہ جانے اور ان کا معاملہ. لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے, ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ. لیکن صوفیاء کے بارے میں ہر باطل بات کی وہ تعویل کرتے تھے. اور یہ میں نے ان سے فون پہ بات کر کے انہیں اس بات کے اوپر ایک دفعہ فون پہ بات انڈائریکٹلی ہوئی تھی میرا خیال ہے علی نقوی صاحب کے تھرو, اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر. تو انہوں نے اس کی بھی تعویل لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے, ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ. جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے, نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے, نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے, نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے, تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا, اس کو گستاخی قرار دے دے گا. یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو اللہ میاں دیکھ سکتا ہے, تو اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں, نہیں, اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت. کہ اپنا ایمان بچا لو. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے, اس کو پرنٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں.